ہم نوجوان ساتھیوں، حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيما يفرق كل أمر حكيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بعد توحید کے متوالوں، آئیے سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا تاجدار مدینہ، جن کے بارے میں رب ذوالجلال نے کبھی قرآن مقدس میں یاسین کہہ کر پکارا، جس کو رب ذوالجلال نے کبھی طٰہٰ کہہ کر پکارا، کبھی مزمل کہہ کر پکارا تو کبھی مدثر کہہ کر پکارا. آئیے اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں جو غریبوں کا سہارا بنے، یتیموں کا سہارا بنے، آئیے اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں جنہوں نے ہم سب کو رشد و ہدایت کے لیے آئے. بڑے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شاعر کہتا ہے مبارک ہو اے مومنوں آئی شب برات، مبارک ہو اے مومنوں آئی شب برات، رحمت خدا کے بن کر چھائی شب برات. اور کہتا ہے رب تبارک و تعالی کہتا ہے تو مانگنا ہے مانگ لو، آج کی رات ہم نے اسی لیے بنائی تو شب برات. معزز سامعین گرامی وقار، میں نے قرآن مقدس کی بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے حامیم والکتاب المبین، قسم ہے اس روشن کتاب کی جسے ہم نے قسم ہے اس روشن کتاب کی جس نے ہمیں لیلۃ المبارکہ میں نازل فرمایا. ہم ڈر سنانے والا ہے، ہم اسی رات میں حکمت والے کام تقسیم کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں اس کتاب کو قسم کھاتا ہے جو قرآن مجید ہے، جس کو رب ذوالجلال نے اپنے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ نازل فرمایا. قسم اس چیز کی کھائی جاتی ہے جو اہم ہو. یقیناً قرآن مجید آسمانی کتابوں میں سب سے عظمت والی ہے، شان والی ہے، عزت والی ہے، کیونکہ قرآن مقدس وہ کتاب ہے جس میں اللہ رب العزت نے حلال و حرام چیز کا ذکر فرمایا. قرآن مقدس وہ روشن کتاب ہے جس میں اللہ رب العزت نے ہر چیز کا ذکر فرمایا. قرآن مقدس وہ روشن کتاب ہے جس میں اللہ رب العزت نے خیر و شر کا ذکر فرمایا. قرآن مقدس وہ روشن کتاب ہے جس میں اللہ رب العزت نے اپنی ربوبیت کا اعلان فرمایا، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان فرمایا. قرآن مقدس وہ روشن کتاب ہے جس کو اللہ رب العزت نے جس میں اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کا عظمت و شان ذکر فرمایا. یہ قرآن مقدس وہ روشن کتاب ہے جس میں اللہ رب العزت نے جن و انس کی رشد و ہدایت کی، جو کتاب
اس طریقے کے حامل ہو، جس میں اس طریقے کے بیانات ہو، یقیناً اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کا قسم کھایا جائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بے شک ہم نے اسے لیلۃ المبارکہ میں نازل فرمایا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ لیلۃ المبارکہ یا تو شب قدر ہے یا شب برات ہے، لیکن حضرت علامہ نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کو پہلی دفعہ یک بار کی لوح محفوظ پہ نازل فرمایا، اس کے بعد لوح محفوظ سے یک بار کی آسمانی دنیا پہ نازل فرمایا۔ جو آسمانی دنیا پہ نازل فرمایا گیا تھا تو اسی رات میں نازل فرمایا گیا تھا۔ اس کے بعد جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم ضرورت کے حساب سے نبی آخر الزمان پہ قرآن لے کر آتی۔ اس آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اس میں حکمت والی کام تقسیم کیے جاتے ہیں۔ حکمت والے کام کیا ہے؟ حکمت والے کام تو یہی ہے کہ اس سال میں کون مرے گا، اس سال میں کون زندگی پائے گا، اس سال میں کتنی روزی ملے گی، کون غربت سے دوچار ہوگا، کون مخروج ہوگا، کون قرض سے شمردوش پائے گا۔ یہ قرآن کوئی عام کتاب نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو یا تو شعبان المعظم کے مہینے میں نازل فرمایا یا لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ شعبان المعظم، شعبان کو شعبان کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ شعبان المعظم اسلامی مہینے میں 12واں مہینہ ہے۔ شعبان کو شعبان کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت فتح الباری ابن حجر اسقلانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ شعبان جو لفظ ہے وہ شوق سے مشتق ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے بکھرنا، نشر ہونا، پھیلنا۔ رجب المرجب کا جو مہینہ ہوتا ہے شعبان المعظم سے پہلے ہوتا ہے۔ رجب المرجب کا جو مہینہ ہے وہ بڑا محترم مہینہ ہے۔ عرب کے لوگ اس مہینے میں قتل و قتال کرنے سے احتراز کرتے تھے۔ اس مہینے میں جنگ نہیں کرتے تھے، لیکن جب رجب کا مہینہ ختم ہوتا تو رجب کے مہینے کے ختم ہونے کے بعد پانی کی تلاش میں دشمنوں پہ حملہ کرنے کی غرض سے اپنے اپنے قبیلے سے نکل جاتے، اپنے اپنے قبیلے سے نکل کر مختلف قبیلوں میں بڑھ جاتے۔ اسی وجہ سے اسی پھیلاؤ کو، اسی نشر کو، اسی وجہ سے اس کو شعبان کہا گیا۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ شعبان تو شیخ سے مشتق ہے، یہ پہاڑ کی طرف جانے والا راستہ ہے۔ شعبان شیخ سے مشتق ہے، یہ پہاڑ کی طرف جانے والا راستہ ہے اور یہ نیکی کا راستہ ہے۔ شعبان المعظم کے مہینے میں بندے اچھے اعمال کر کے اپنے آپ کو اتنا بلند کر لیتا ہے، اسی وجہ سے اس کو شعبان کہا گیا۔ علامہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ شعبان تشبہ سے مشتق ہے، جو تبرک کے معنی میں ہے۔ اس مہینے میں بے شمار بندے اعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے اس کو شعبان کہا گیا۔ لیکن ان تمام چیزوں سے الگ تھلگ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے کہ شعبان کو شعبان کیوں کہا جاتا ہے۔ شعبان المعظم میں 5 حرف شین، عین، با، الف، نون۔ شین اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ شرف والا مہینہ ہے، شرف بزرگی بیان کرتا ہے۔ عین ان کی علویت اور بلندی کا بیان کرتا ہے۔ با سے مراد بر ہے، احسانات ہے، بھلائی ہے، اور الف سے مراد الفت ہے، اور نون سے مراد نور ہے۔ یہ تمام چیزیں اللہ رب العزت نے بندوں کو اسی مہینے میں دیا، اسی وجہ سے اس کو شعبان کہا جاتا ہے۔ ویسے تو اللہ رب العزت نے ہم سب کو بے شمار مواقع دیے، کبھی شب القدر کی صورت میں دیا تو کبھی رمضان کی صورت میں دیا، لیکن ایک اور مقام دیا، وہ شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے، جسے آج پوری دنیا شب برات کے نام سے جانتی ہے۔ علماء نے اسے مختلف ناموں سے بتایا کہ شعبان کو، شب برات کو لیلۃ البرات بھی کہا جاتا ہے، لیلۃ التغفیر بھی کہا جاتا ہے، لیلۃ الرحمہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ تمام چیز اسی رات میں کی جاتی ہے۔ شعبان المعظم کی 15ویں تاریخ
شب برات کی رات ہوتی ہے، شعبان المعظم کی 15ویں تاریخ شب برات کہ وہ مقدس رات ہے جس میں اللہ رب العزت بندوں کو گناہوں سے معاف فرما دیتا ہے، بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ شعبان المعظم کا وہ مقدس رات، شعبان المعظم کی 15ویں رات وہ مقدس رات ہے جو مغفرت اور بخشش کا مدعا جہاں پہ ذات میں ساتھ دی جاتی ہے۔ شعبان المعظم کا وہ مقدس رات ہے، شعبان کی 15ویں رات وہ مقدس رات ہے جس میں اللہ رب العزت زمین سے لے کر آسمان تک نور نکھت کے بادلوں کو تان دیتا ہے، نور نکھت کے سائے کو تان دیتا ہے، نور نکھت کی چادروں کو تان دیتا ہے۔ شعبان المعظم کی 15ویں رات شب برات کی وہ مقدس رات ہے جس میں اللہ رب العزت اقوام عالم کے مقدرات کا فیصلہ فرماتا ہے۔ شعبان المعظم کوئی عام رات نہیں ہے، شعبان کی 15ویں رات شب برات کوئی عام رات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اس رات میں لیل و نہار کی گردشوں کا حساب لیتا ہے۔ شعبان المعظم کی کوئی عام رات نہیں ہے، شعبان المعظم کا رات اللہ رب العزت اس رات میں موت اور زندگی کے فیصلے سے روئے زمین پہ دوڑنے والے انسانوں کا مستقبل بنتا اور سبکتا ہوا نظر آتا ہے۔ شعبان المعظم کا کوئی عام رات، شعبان المعظم کی جو 15ویں رات ہے جسے شب برات کہتے ہیں، کوئی عام رات نہیں ہے، یہ وہ مقدس رات ہے جس رات میں اللہ رب العزت آسمان کی بلندیوں سے لے کر زمین کی تہ تک اور پہاڑ کی اونچائیوں سے لے کر شہر خموشہ تک ایک نیا حکم نافذ فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ کوئی عام رات نہیں ہے، اس رات میں اللہ رب العزت نیا حکم نافذ فرماتا ہے، نیا طریقہ سامنے آتا ہے۔ سجاد کی خطے عرضی پہ دوڑنے والا انسان نیا منصوبہ بناتا ہے، نیا سازشیں کرتا ہے۔ خطہ عرضی پہ بچنے والا انسان معاشرے کی زینت بننا چاہتا ہے، خطہ عرضی میں بچنے والا انسان اپنے آپ کو معاشرے میں بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ خطہ عرضی پہ بچنے والا بعض انسان اپنے آپ کو معاشرے کی زینت کے طور پہ بہتر بنا کر پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بعد ایسا شخص ہوتا ہے تو خطے عرضی کے بعد ایسے اشخاص ہوتے ہیں جو آبادی کی زینت بننا چاہتا ہے، بعض ایسے افراد ہوتے ہیں کہ آبادی میں شر و فساد کا کلفہ برپا کرنا چاہتا ہے۔ خطہ عرضی پہ بسنے والا انسان بعض ایسا ہوتا ہے جو تہذیب و تمدن کے ظلم پہ برہم میں نئے پیچ و خیم کا تیار کرنا چاہتا ہے، تہذیب و تمدن کے ظلم برہم میں نئے پیچ و خیم کی ترکیبیں سوچتا ہے۔ بعض انسان خطہ عرضی کے بعض انسان ایسے ہوتے ہیں جو گھر کی چہار دیواریوں سے نکل کر آسمان کی وسعتوں پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، آسمان کی بلندیوں پہ رہنا چاہتا ہے، بڑے بڑے محلات کی خواہشیں رکھتا ہے، بڑے بڑے مکانات کی خواہشیں رکھتا ہے، بڑے بڑے عہدے کی خواہش رکھتا ہے، لیکن اسے کیا معلوم کہ محکمہ قضائے قدرت کے پاس اس کے موت کا پروان پہنچ چکا ہے، اس کے موت کا پروان پہنچ چکا ہے۔ اب اس کی نشیمن بڑے بڑے محلات نہیں ہے، ان کی نشیمن بڑے بڑے عالیشان بلڈنگیں نہیں ہے، ان کی نشیمن پہاڑ اور کی چوٹیاں نہیں ہے، ان کی نشیمن چاند اور مریخ کی بلندیاں نہیں ہے، اب ان کا نشیمن آخری کوٹری ہوتی ہے۔ اور یہ تمام تر چیزیں موت کا فیصلہ شعبان المعظم کی 15ویں رات شب برات میں کی جاتی ہے۔ یہ کوئی عام رات نہیں ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے عائشہ تمہیں معلوم ہے کہ کون رات ہے؟ عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ آپ سے بہتر کون جانتا ہے؟ آقا دو عالم نے ارشاد فرمایا سنو اے عائشہ یہ وہ مقدس رات ہے جس میں روئے زمین پہ بسنے والے بعض انسان کی زندگی کو دی جاتی ہے، اس کی زندگی لمبی کر دی جاتی ہے، روئے زمین پہ پیدا ہونے والے تمام کے نام لکھے جاتی ہے۔ یہ وہ مقدس رات ہے جس رات میں رزق تقسیم کیا جاتا ہے، یہ وہ مقدس رات ہے جس میں اعمال اٹھائے جاتے ہیں۔ کوئی عام رات نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں ہم سب کا اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کسی اور دن پیش نہیں کیا جاتا، یہی وہ رات ہے جس رات میں پیش کیا جاتا ہے۔
ہم میں سے بعض ایسے شخص ہوتے ہیں جو شادیوں کی تیاری میں مصروف ہوتے ہیں، حالانکہ انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ قضائے قدرت کے پاس ان کی موت کا پیغام پہنچ چکا ہے۔ ہم میں سے بعض ایسے شخص ہوتے ہیں جن کے لیے کپڑے دھل کر رکھی جا چکی ہوتی ہے لیکن وہ بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں۔ ہم میں سے بعض ایسے شخص ہوتے ہیں جو محلات میں رہنے کی خواہشیں کرتے ہیں لیکن اسے معلوم نہیں ہوتا کہ اب ان کی زندگی ختم ہونے والی ہے۔ ہم میں سے بعض ایسے شخص ہوتے ہیں جو عمارتوں کی تعمیر کر رہے ہوتے ہیں لیکن اسے معلوم نہیں ہوتا کہ آج کی رات زندگی کے لیے فیصلہ کر دیا جائے گا کتنا جیے گا۔ یہی تک محدود نہیں، شب برات کی 15ویں رات، شب برات کوئی عام رات نہیں ہے، یہ وہ رات ہے جس میں افراد سے لے کر اقوام عالم تک کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ اس رات میں کسی ایک فرد کے لیے فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ یہ لمبی زندگی جیے گا، یہ مالداری پائے گا، یہ غریبی سے دو چار ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ کسی ایک قوم کے لیے فیصلہ نہیں کر دیا جاتا اس رات میں، ایسا نہیں کہ مسلمانوں کے لیے فیصلہ کیا جاتا ہے اس رات میں پوری زندگی پائے گا، بڑی لمبی زندگی پائے گا۔ اس رات میں ہر کسی کے لیے فیصلہ کر دیا جاتا ہے، چاہے وہ مسلم ہو، چاہے وہ مشرک ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ کسی بھی طبقے کا ماننے والا ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اس رات میں اس کے بارے میں فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اسی لیے تو شاعر کہتا ہے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، ساما 100 برس کا ہے کل کی خبر نہیں۔ معزز سامعین گرامی وقار، یہ وہ مقدس رات ہے جس رات میں اللہ رب العزت بے شمار فضائل اور احسانات فرماتا ہے۔ یہ مقدس رات ہے جس میں برکات ربانی کی مسلسل بارشیں ہم گناہگاروں سے خطاب کرتی ہے۔ اپنی گناہوں کو سیاہی کرنے کے لیے خلاق عالم اعلان فرماتا ہے، خاموش اعلان فرماتا ہے، کوئی مغفرت کا طلبگار اسے بخش دیا جائے، ہے کوئی گناہگار اسے بخش دیا جائے، ہے کوئی بیچارہ ناتباہ اسے وسعت دے دی جائے، ہے کوئی مقروض شخص اسے قرض سے شبخدوش کر دیا جائے، ہے کوئی لاچار جو اپنی زندگی سے پریشان ہے اس کی پریشانی کو دور کر دیا جائے، ہے کوئی بیچارہ جو اپنی زندگی سے پریشانی سے گزر رہا ہے، آپ وہ چاہتا ہے کہ خوشحالی کی زندگی کرے، خوشحالی کی زندگی گزارے، وہ اس رات میں دعا مانگے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور ارشاد کب فرمایا؟ جب شعبان المعظم کی 15ویں رات، شعبان المعظم کی 15ویں رات شب برات، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اے لوگوں رات میں قیام کرو، دن میں روزے رکھو۔ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ رب العزت تمہیں مغرب سے لے کر اللہ رب العزت آسمان پر خاص تجلی فرماتا ہے اور فرماتا ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کو اسے بخش دیا جائے، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اس کی مصیبت کو دور کر دیا جائے، ہے کوئی بیچارہ اس کی بیچارگی کو دور کر دی جائے۔ اسی رات میں تمام تر اعلان ہوتا رہتا ہے اور یہ صبح سے یہ مغرب سے لے کر فجر تک ہوتا ہے۔ یہ کوئی عام رات نہیں ہے، اللہ رب العزت نے اس رات کو بڑی فضیلت دی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم کو تو بے شمار مہینے دیے، بے شمار دن دیے، بے شمار لمحے دیے تاکہ ہم گناہگار اپنی گناہوں سے توبہ کر سکے، لیکن ہم اپنی گناہوں سے توبہ نہیں کرتے۔ یہ کوئی عام رات نہیں ہے، یہ مقدس رات ہے جس میں عرش بری کی قندیلوں کی روشنی کو تیز کر دی جاتی ہے۔ یہ کوئی عام رات نہیں ہے، یہ وہ مقدس رات ہے جس میں جنت کو سجا دیا جاتا ہے۔ یہ مقدس رات ہے جس میں اللہ رب العزت بندوں کو پوری اجازت دیتا ہے جو مانگنا چاہتے ہو مانگ لو۔ کوئی ایسی رات نہیں جس میں اللہ رب العزت خلاق عالم بندوں سے خطاب کر کے فرما رہا ہو کہ تم مانگنا چاہتے ہو مانگ لو۔ اس میں کسی چیز کی قید نہیں ہوتی کہ دنیا مانگنا چاہتے ہو دنیا مانگ لو، دولت مانگنا چاہتے ہو دولت مانگ لو، ثروت مانگنا چاہتے ہو ثروت مانگ لو، دنیا کی سے بہتر آخرت کی زندگی مانگنا چاہتے ہو آخرت کی زندگی مانگ لو۔ یہی رات میں آپ کے اعلان کیا جاتا ہے، یہ کوئی عام رات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت بے شمار ہمیں مواقع دیتا ہے کہ ہم گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔
یہ وہ مقدس رات ہے جس میں اللہ رب العزت آسمانی دنیا پہ اعلان فرماتا رہتا ہے. ہم بے شمار مواقع پائے لیکن کبھی توبہ کرنے کی توفیق نہیں ہوئی. اللہ رب العزت نے ہمیں بے شمار ایام دیے، بے شمار لیال دیے، لیکن ہم نے کبھی اس میں اپنے آپ کو اپنا حساب نہیں کیا کہ ہم کیا کر رہا ہے، کیا کرنا ہے اور کیا کرتے رہنا ہے. اللہ رب العزت ہمیں بے شمار مواقع دیتا ہے. شعبان المعظم کی 15ویں رات کوئی عام رات نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت اس میں توبہ کرنے والے کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے، مغفرت چاہنے والوں کو بخش دیتا ہے. غریبی سے دو چار شخص جو اپنی غربت سے شرک ہونا چاہتا ہے، اللہ رب العزت میں اسے آزاد کر دیتا ہے. یہ وہ مقدس رات ہے جس میں اللہ رب العزت ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرماتا ہے، آسمانی دنیا سے خطاب کرتا رہتا ہے کہ تو فلاں بندہ کہہ دو کہ جو مانگنا ہے مانگ لو. یہ اتنی برکت والی رات ہونے کے باوجود اس رات میں کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں جو اس رات کی برکتوں سے محروم ہو جاتے ہیں. کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں اس رات کی برکتوں سے محروم ہو جاتے ہیں. شرابی شراب پینے کی وجہ سے اس برکت والی رات سے محروم ہو جاتے ہیں. جواری جوا کھیلنے کی وجہ سے اس برکت والی رات سے محروم ہو جاتے ہیں. اور چغل خوری کرنے کی وجہ سے اپنی اس رات سے محروم ہو جاتا ہے. نافرمان والدین کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے نافرمانی کرنے کی وجہ سے اس رات سے محروم ہو جاتے ہیں. حضرت علقمہ جو صحابی رسول ہے، ان کی آخری وقت آ گیا. پیشاب کر کے ان کی بیوی بغل میں بیٹھی تھی، کلمے کی تلقین کر رہی تھی. اے شوہر نامدار، اب کلمہ پڑھ لے. لیکن حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ میری زبان سے کلمہ ادا نہیں ہوا. یہ خبر رسول کریم